حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر میں ایک کپڑے میں نہ سوئے، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں ایک کپڑے میں نہ سوئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں غیرت، اخلاق اور شرافت کا ایک نمونہ سکھایا کہ کتنا بھی آپس میں قریبی تعلق ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو حرام ہی سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ مرد مرد کے ستر کو نہ دیکھے، یعنی انسان کے اندر مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ بیچ کا حصہ شرمگاہ کہلاتا ہے۔ گھٹنا بھی شرمگاہ ہے، ران بھی شرمگاہ ہے، اور ناف سے نیچے کا سارا حصہ یہ شرمگاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مرد کسی مرد کا یہ عضو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو اکثر لوگ کام کاج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گھٹنوں سے شلوار کو اوپر کھینچ لیتے ہیں، ازار کو اوپر کھینچ لیتے ہیں، اس پر لعنت برستی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ جو اس طرح سے کھول کر بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ جو کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ بھی گھٹنے کھول کر کے گھٹنوں سے چھوٹا نکر پہنتے ہیں، یہ حرام ہے، ان پر لعنت ہے۔ جو ان کی طرف دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ آج کل تو بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہیں تو بھی اس طرح کا نکر پہن کر کے، شرم بھی نہیں آتی۔ ڈوب مرنا چاہیے ظالموں کو۔ بس کافروں کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ہمارا مسلمان بندہ بھی ایسا کر رہا ہے، نہ باپ کو شرم آتی ہے کہ اس کو سمجھائے، نہ ہی خود اس کے اندر کوئی غیرت ہے، نہ ہی کوئی یار دوست اس کا ایسا ہے جو اس کو بولے کہ یہ بے حیائی نہ کر۔ اللہ کی لعنت ہے اسی وجہ سے جو شرم کا کھول رہا ہے، یعنی گھٹنا ہو، ران ہو، یہ کھولے گھومے، اس پر لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر کریم نے فرمایا، عورت کے ستر کی طرف نہ دیکھے۔ عورتوں کا آپس میں بھی ستر کا تعلق یہی ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک۔ بھلے کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے، گھر کے اندر صرف عورتیں ہیں، نہانے شہانے کی ضرورت پڑی ہے، کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے، تو بھی کسی بھی طور پر گھٹنا اپنی بہن کو دکھانا جائز نہیں ہے۔ اب ماں کے سامنے بیٹی جو بالغہ ہیں، بڑیاں ہیں، ماں کے سامنے بیٹی کبھی بھی ناف سے نچلا حصہ ظاہر نہیں کر سکتی، گھٹنا ظاہر نہیں کر سکتی، ران وغیرہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ بھلے 100% یقین ہے کہ کوئی برائی شرائی کا کوئی ارادہ، کوئی نیت ہی نہیں ہوگی، اس کے باوجود یہ کھولنا حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر بالکل 100% یقین ہے کہ کہیں سے کسی مرد کی نظر نہیں پڑتی، پھر اگر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے قمیص وغیرہ اتار کر کے عورتوں نے تبدیل کی تو منع نہیں ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ اپنا چھاتی، اپنا پیٹ، اپنا جسم کسی عورت کے سامنے بھی نہ کھولیں۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلائی کہ مرد مرد کے ساتھ ایک بستر میں نہ سوئے، عورت ایک چادر کے اندر، ایک کپڑے کے اندر، اور عورت عورت کے ساتھ بھی ایک چادر کے اندر نہ سوئے۔ یعنی اس طرح کی چادر ہو یا اس طرح کا بستر ہو کہ بالکل آپس میں مل جائیں، چپک جائیں سونے کے اندر، اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے، جیسے چارپائی پر آدمی سوتا ہے، بھلے دور ہو لیکن از خود ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن اگر نیچے سوتے ہیں تو پھر اگر یقین ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جسم نہیں چڑھے گا، ایسا نہ کہ سوتے ہوئے وہ اس کے اوپر چڑھ گئی، وہ اس کے اوپر چڑھ گئی، عورت عورت کے اوپر، بہن بہن کے اوپر، یا بھائی بھائی کے اوپر، اگر اس طرح سے ہے کہ چادر ایک ہی ہے تو پھر یہ منع ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی بیچاروں کو نہیں ہے۔ تو دو بھائی جب بالغ ہو گئے، ان کو ایک بستر میں اس طرح سے سلانا کہ بالکل آپس میں مل جائیں، یہ منع ہے۔
دو بہنیں اگر آپس میں اس طرح سے مل جائیں یہ بھی منع ہے۔ بھائی اور بہن ایک بستر میں تو کیا ایک کمرے میں بھی سو نہیں سکتے۔ اگر بالکل کمرہ تنہا ہے، خالی ہے، صرف ایک بہن اور بھائی ہے تو آپس میں ساتھ نہیں سو سکتے، بھلے ایک کا بستر الگ ہو دوسرے کا الگ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں پھر بھلے سو جائیں، لیکن پھر بھی بیچ میں رکاوٹ ڈالنا لازم ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، پیغمبر کریم کا حکم ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ بھائی ہے اور بہن ہے، ان کا کون سا برا تعلق ہوگا، یہ بری بات ہے، برا تعلق ہو جاتا ہے۔ کئی اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ میرے سامنے کسی نے اس طرح کا مسئلہ پوچھا کہ ہم کمرے کے اندر سوئے ہوئے تھے، بہن بھی تھی، اماں بھی تھی، میں بھی تھا، ابو بھی تھا، بھائی بھی تھا۔ آدھی رات کو میرے جسم کے اوپر آ کر کے کوئی کسی اور کا جسم لگا۔ میں نے جیسے ہی اس کو دھکا دیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ تو میری ماں ہے۔ حالانکہ ماں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی وہ برائی کرنا چاہ رہی ہے، بیٹے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی برائی کا ارادہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر آدمی آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز سے بچنا ہے۔ ریل گاڑی کے اندر ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آدھی رات کو ایک بندہ، دو بندے ساتھ سوئے ہوئے تھے، ایک بندے کی آوازیں آئیں، بولتے ارے یار دور ہو جا، تیرے ساتھ سونا پاگل آدمی ہے۔ تو پھر پتہ لگا کیا ہے کہ دونوں بڑے بھائی ہیں اور دونوں 30-35 سال سے بڑے ہیں، لیکن نیند کی حالت ہے نا، ایک کے عضو دوسرے کو لگ رہے تھے۔ خیر یہ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، سارے آدمی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے، عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے، ورنہ بے حیائی پھیل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر طرح کے بے غیرتی سے، بے حیائی سے، بے دینی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلامی اور شرعی غیرت حیا نصیب فرمائے۔